اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ میت کی طرف سے جو قربانی کا حکم، اس کا جو شرعی حکم ہے کہ ایک انسان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، اور وہی عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے جس عبادت کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور انہوں نے جو 10 سال مدینہ میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی کی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کی زندگی میں ہی ان کی 3 بیٹیوں کا بھی انتقال ہوا، اور ان کے اپنے بیٹوں کا بھی انتقال ہوا، اور ان کی زندگی میں ہی ان کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث یا کسی بھی حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مستقل کوئی قربانی کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی نے کبھی پوچھا، اور نہ کبھی انہوں نے سوال کیا، اور نہ کبھی انہوں نے اس پہ عمل کیا کہ کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے کوئی قربانی انجام دی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر آپ اپنی کسی میت کو اپنی قربانی کے اندر شریک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک حدیث کے اندر آیا جس کی روایت ابو ایوب الانصاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 بکریاں ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے، اور دوسری والثانیہ عمن وحد اللہ من امتہ، اس کی امت میں جو موحد انسان تھا اس کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قربانی کریں، تو اس میں مردے بھی آئیں گے اور زندہ بھی آئیں گے۔ تو ضمناً اگر انسان کسی قربانی کے اندر اس کو شامل کرے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن مستقل طور سے کسی میت کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اور وہ دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کسی میت نے مرنے سے پہلے اپنے ورثہ کو یہ وصیت کی ہوگی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اس وصیت کو جو ہے ہمیں عملانا ہے، اس وقت ہم اس کی جو ہے وصیت پہ عمل کر کے اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ مستقل طور سے کسی میت کی طرف سے قربانی کا حکم ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور سوال جو اہم ابھی کے ایام میں سوال ہے کہ ایک بندہ جو حرام کمائی پر اپنے اوقات بسر کرتا ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ جو سوال ہے کہ کسی آدمی کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، اور اس نے حرام پیسوں سے جو ہے قربانی کا جانور خریدا ہے، تو اس کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ اس کے ساتھ 2 حکم جو ہے منسلک ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی کسی عبادت کو انجام دیتا ہے، اگر وہ عبادت اس سے مطلوب ہے، کیا اس عبادت کو انجام دینے کے بعد اس سے وہ مطالبہ گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہوگا ایک حکم، یعنی کیا ایک انسان اگر حرام کمائی سے کوئی جانور خریدتا ہے، کیا یہ قربانی اس کے لیے کافی ہوگی؟ یہ ایک حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ کیا کافی ہونے کے بعد یہ قربانی قبول ہوگی، یہ صحیح ہوگی؟ یہ 2 حکم ہیں، تو اس میں جو ہے فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پہلے حکم کا تعلق ہے کہ ایک آدمی جب قربانی کرتا ہے، اس کا پیسہ، اس کی کمائی حرام ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ شرعی طور سے آپ کی یہ قربانی جو ہے یہ کافی ہے، اس سے جو ہے مطالبہ ساقط ہوتا ہے۔ اگر مطالبہ ہم کہیں گے کہ اگر یہ سنت مؤکدہ ہے یا اگر واجب ہے، ہم کہیں گے کہ اگر اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے تو اس کا جو مطالبہ واجب کا تھا اس نے واجب کو انجام دیا،
تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی قربانی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن مسئلہ دوسرا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ کیا یہ قربانی اللہ کے پاس قابل قبول ہے، کیا یہ قربانی شرعی طور سے صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے، وہ پاک چیز کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، چونکہ یہ حرام چیز ہے، لہذا حرام چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم کہیں گے اس کا جو دوسرا حکم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے اور یہ قربانی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا جو مطالبہ ہے، یعنی اس کو جو شرعی طور سے مطالبہ ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اس کی مثال ہم دوسری فقہی مثال میں دیتے ہیں، جیسے کوئی آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اس جگہ پڑھتا ہے جہاں پہ اس نے زمین غصب کی ہوگی، تو فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ جو ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان کے نزدیک اس شخص کی نماز صحیح ہے، اور اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ کیا اسے مطالبہ ساقط ہوتا ہے، کیا وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے نماز سے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ البتہ اختلاف جو ہے وہ اس میں ہے کہ کیا اس کی نماز اس جگہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے اس کی نماز اس جگہ صحیح ہے، لیکن امام احمد کے نزدیک اس کی نماز جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو بعینہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ جس انسان کی قربانی کا جانور حرام کمائی سے خریدا گیا ہو، ہم کہیں گے کہ یہ جانور جو ہے یہ قربانی اس کے لیے کافی ہے، اس کا مطالبہ ساقط ہو رہا ہے، وہ بری ذمہ ہو گیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قربانی صحیح ہے، قبول ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ قربانی صحیح نہیں ہے۔